شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمرو بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعوت اسلام کے آغاز میں اس دین اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد ابو بکر اور ایک غلام بلال۔ میں نے عرض کیا، اسلام کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، پاکیزہ کلامی اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ میں نے عرض کیا، ایمان کی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا، صبر اور سخاوت، یعنی بری باتوں سے باز رہنا اور طاعت فرما برداری پر مستعد ہونا۔ میں نے کہا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے کہا، ایمان میں بہتر کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا پروردگار ناخوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جہاد میں افضل کون ہے؟ فرمایا، وہ آدمی افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ میں نے کہا، سب سے افضل کون سا وقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شب کا آخری حصہ۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خیال سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد کی تصدیق میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، وہی بندگان خاص ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے، اور جس جاندار کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ کے وبال میں پڑے گا۔ تشریح: اس حدیث میں چند ایسی باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاق و انسانیت کے اعتبار سے بھی نہایت پستی اور گراوٹ کی علامت ہیں، اور شریعت نے بھی ان کو سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، اور جن کا ارتکاب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا مستوجب قرار پاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ جس بات کو بتایا گیا ہے وہ کسی کو اپنے خالق اور پروردگار کا شریک ٹھہرانا ہے، اور کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ شریک ٹھہرانے کا مطلب ذات و صفات اور عبادت میں کسی کا اللہ کا ہم سفر و ہمتاب بنانا ہے۔ مثلا عبادت و بندگی اور اظہار عبودیت کے جو طریقے اور جو افعال صرف ذات باری تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں، وہ طریقے اور افعال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی اختیار کرنا، یا جس طرح اللہ کو یا اللہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے اسی طرح کسی غیر اللہ کو پکارنا اور یاد کرنا، اور یا جس طرح اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اسی طرح کسی اور کو بھی حاجت روا مان کر یوں فریاد رسی کرنا کہ اے فلاں میری یہ حاجت پوری کر، میری مدد کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا بڑا گناہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اس خوف سے موت کے گھاٹ اتار دے کہ وہ میرے سر کا بوجھ بنے گی، اس کو کھلانا پلانا پڑے گا اور اس کی پرورش و تربیت کی معاشی ذمہ داریاں برداشت کرنا پڑیں گی، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ لوگ افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ تیسرا بڑا گناہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے۔ یوں تو مطلقاً زنا ایک گناہ ہے اور اس پر سخت سزا مقرر ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح کہ مطلقاً ناحق قتل کرنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن اولاد کو قتل کر دینا نہایت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔